الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل سحری سے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ آج جو مسائل آ رہے ہیں اور جن مسائل کو آج بیان کرنا ہے اس کا تعلق افطار سے ہے۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربی۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک خوشی اس کو ہوتی ہے افطار کے وقت، اور ایک اس کو خوشی ہوگی انشاءاللہ جب اللہ رب العالمین سے وہ ملاقات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی، اس ملاقات پر جو خوشی ہوگی اس کی ایک ادنا سی جھلک، اس خوشی کا تو تصور ہم نہیں کر سکتے۔ نہ وہ ہمارے اندر حواس ہیں، نہ وہ قوتیں ہیں، نہ ہمیں اس کا ادراک ہے، لیکن اس خوشی کا جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کے بعد ہوگی اہل ایمان کو اور اہل جنت کو انشاءاللہ، اس خوشی کا تصور اور اس کا ایک اس کی ادنا سی ایک جھلک کو آپ قیاس کر سکتے ہیں اس خوشی پر جو افطار کے وقت روزے دار کو ہوتی ہے۔ عام طور پر پورے سال وہ چیزیں ہم کھاتے ہیں، لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی جو افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے۔ اور کیا ہے کہنا اس خوشی کا؟ حالانکہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو پورے سال کبھی نہ کھائی ہو، سے افطار میں کھا رہے ہوتے ہیں، نہیں، ہر وقت آدمی کھاتا رہتا ہے، پورے سال کھاتے ہیں، لیکن ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ روزے دار پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خوشی عطا فرما رہے ہیں افطار کے وقت۔ تو افطار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس کھانے پینے پر بھی اجر اور ثواب عطا فرما رہے ہیں کہ وہ میرے بندے جو صبح سے لے کر شام تک کے میرے کہنے سے، کھانے پینے سے، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے رہے، اور ہر لمحہ اور ہر موقع پر اس بات کا خیال رکھا کہ کہیں غلطی سے بھی کوئی قطرہ پانی کا حلق کے نیچے نہ چلا جائے، اتنا اہتمام رکھا۔ اور اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ افطار کر لو تو اب افطار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندوں سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ کل میں نے کچھ کوتاہیاں ذکر کی تھی سحری سے متعلق، اسی طرح افطار سے متعلق بھی کچھ کوتاہیاں ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کوتاہیاں نہ ہونے پائیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے، جیسے کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ الارم اور اذان جو ہے وہ ایک علامت ہے، ایک علامت ہے۔ اصل جو افطار کا وقت ہے وہ ہے غروب آفتاب۔ بس جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے افطاری کا وقت شروع۔ اب اگر کوئی آدمی رک رہا ہے یا کوئی آدمی احتیاط کر رہا ہے تو یہ شرعاً گناہ ہے، یہ شرعاً گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افطاری کر لو، اب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی میں تو 2 منٹ دیر سے کروں گا۔ ارے تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے رکنے والے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ کھاؤ اس وقت کھانا ہے، اور جب انہوں نے کہہ دیا کہ اب رک جاؤ اس وقت رکنا ہے۔ جب کہا کہ افطار کر لو، اب اپنی طرف سے تاخیر کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے شرعاً۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی اس وقت تک کہ وہ خیر پر رہے گی۔ جب تک میری امت افطار میں جلدی کا مطلب ابھی عرض کروں گا اس سے کہیں شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی اس وقت تک کہ وہ خیر پر رہے گی، یہ حدیث ہے۔ جلدی کا مطلب وقت سے پہلے افطاری شروع کرنا نہیں ہے،
جلدی کا مطلب وقت سے پہلے افطاری کرنا نہیں ہے، جلدی کا مطلب یہ کہ وقت پورا ہو چکا، اب وقت پورا ہونے کے بعد اب مزید تاخیر کرنا یا اب مزید رکنا اور انتظار کرنا اپنی طرف سے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں۔ تو بس جب وقت ہو جائے تو آدمی افطار کر لے، اور افطار کے وقت کی جو مشروع دعا ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ جو دو جملے ہیں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث سے جو جملہ ثابت ہے وہ اتنا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ بعض حضرات نے یہ درمیان میں جو دو جملے اس پر کلام کیا محدثین نے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہے، اچھا دوسری ایک اور دعا ہے، وہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے، اگر آپ اس کے معنی پر اگر آپ غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ بڑی دل کو تسکین ہوتی ہے اس دعا سے، کہ جب آدمی پانی پیے افطار کے وقت، شربت پیے، تو اس وقت جو دعا سکھلائی گئی کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، عجیب دعا۔ ذہب الظمأ، پیاس ختم ہو گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر، اور اللہ تعالیٰ نے جس اجر کا وعدہ کیا انشاءاللہ وہ اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ پورا عطا فرمائیں گے۔ بڑی بہترین دعا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب پہلا گلاس جب آدمی پانی پیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک نئی، کیا میں اس کو کس چیز سے تعبیر کروں، پتہ نہیں کون سی اتنی بڑی نعمت مل گئی، پہلا اور کچھ بھی نہ ملے، صرف پانی کا گلاس ٹھنڈا مل جائے تو بس جان میں جان آ جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آدمی کو ایک سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ سلطنت بھی لفظ چھوٹا ہے، ایک عجیب خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو اس موقع پر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ جو اجر رکھا ہے وہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ روزے دار کے 24 گھنٹے جو ہیں، روزے دار کے 24 گھنٹے ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، البتہ اس میں کچھ خاص مواقع ہیں، مثلا افطار کا وقت ہے، افطار کے وقت شروع ہونے سے ذرا سا پہلے، کم سے کم 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے آدمی جو ہے وہ اہتمام سے بیٹھ جائے اور بیٹھ کر دعا کر لے۔ حدیث میں کہ افطاری کے وقت جتنی بھی دعائیں کی جاتی ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا ایسی ہوتی ہے روزانہ جو 100% قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت جتنی دعائیں کی جاتی ہیں ان تمام کی تمام دعاؤں میں ایک دعا روزانہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت قبول کرتے ہیں، لازمی طور پر قبول کرتے ہیں، تو اہتمام سے دعا مانگی جائے۔ لیکن ایک میں درخواست کروں گا، مرد حضرات تو سن رہے ہیں، عورتیں تو یہاں پر نہیں ہیں، لیکن عورتوں کے شوہر، ان کے بھائی، ان کے والد وہ موجود ہوں گے یہاں پر، اس دعا میں عورتوں کو بھی شریک کرنا چاہیے، ان بیچاروں کو چولہے کے اندر آخری وقت تک کے جھونک کے رکھنا اور آخری وقت تک کے فرمائشی پروگرام کرتے رہنا، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ان کو بھی دعا کرنے کا ذرا سا موقع دے دیں، ان کو بھی تھوڑا سا ریلیکس آپ کر دیں، تھوڑا سا انہیں بھی موقع فراہم کر دیں کہ وہ بھی اطمینان کے ساتھ 10 منٹ 15 منٹ پہلے چولہے سے، افطاری بنانے سے، پکانے سے وہ فارغ ہو جائیں۔ جس طرح ہم دعا مانگ رہے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اہتمام سے دعا کر لیں، تو کم سے کم جو خواتین گھر میں ہیں ان کو اس کا ہمیں موقع دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بس آخری وقت تک کے فرمائش کرتے رہیں کہ بھئی یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بیچاری اسی کے اندر لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ بس اوقات تو اذان بھی ہو جاتی ہے اور ایک کھجور کا دانہ بھی منہ میں ڈالنا نصیب نہیں ہوتا، تو کم سے کم ان عورتوں پر بھی رحم کرنا چاہیے، ان عورتوں پر بھی رحم کرنا چاہیے، اور 10-15 منٹ پہلے ان کو اس جھنجھٹ سے اور چولہے میں جو مشغولیت ہے کھانا بنانے کی اور افطاری تیار کرنے کی، اس سے ان کو آزاد کر دینا چاہیے، اور انہیں بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر دعا میں شریک کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم دعا مانگ رہے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی اہتمام کے ساتھ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ یہ وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو افطاری جو ہے وہ
میں نے عرض کیا کہ جلدی افطاری میں جلدی پسندیدہ ہے اور سحری میں تاخیر پسندیدہ ہے، جس کے بارے میں کل بات ہوئی ہے۔ افطاری میں تعجیل اور سحری میں تاخیر، اور دونوں کا مطلب میں عرض کر چکا ہوں۔ وہاں کل میں تاخیر کا مطلب بتا چکا ہوں، اور آج جلدی کا مطلب میں بتا چکا ہوں کہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آفتاب غروب ہو جائے اور وقت داخل ہو جائے تو بس اب افطاری شروع کر دینی چاہیے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، بس میں یہ مختصر سے روایت ذکر کر بات ختم کر رہا ہوں۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، جو لوگ وقت پورا ہونے کا یا آفتاب غروب ہونے کا انتظار نہیں کرتے، پورے دن بیچاروں نے روزہ رکھا اور ایک دم بس جلد بازی میں فٹافٹ جلدی سے کھا لیا، کھجور کھا لی، پانی پی لیا، یہ روایت دراصل ان کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور ایک دشوار گزار پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اس پہاڑ پر چڑھیں۔ جب میں نے اس پہاڑ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ میں اتنے اونچے پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ چڑھیں، ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں پہاڑ پر چڑھنے لگا، جب میں پہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو بڑی شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اہل جہنم کا شور و غوغا ہے، یہ اہل جہنم کا شور و غوغا ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ پھر وہ مجھے لے کر آگے چلے۔ اچانک میں نے کچھ لوگوں کے پاس میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایڑیوں کے بل وہ لٹکے ہوئے، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل لٹکے ہوئے اور ان کے جبڑے چھلے ہوئے ہیں جن میں سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزے کا وقت پورا ہونے سے پہلے روزہ کھول لیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کا وقت پورا ہونے سے پہلے روزہ کھول لیتے تھے۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ رکھ ہی نہیں رہا، اس کے لیے کیا وبال ہوگا؟ جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ رکھ ہی نہیں رہا، ہٹا کٹا آدمی ہے، روزہ نہیں رکھ رہا یا روزہ نہ رکھنے کے مختلف بہانے تراش رہا ہے، اس کو کیا عذاب ملے گا؟ یہ عذاب تو اس آدمی کو مل رہا ہے جو وقت سے پہلے جلدی سے افطاری کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور باقی یہ بات تو آپ جانتے ہیں، خطبے میں بھی آپ نے وہ حدیث جمعے کو سنی ہے کہ افطار کرانے کا بھی ثواب ہے، آدمی زیادہ نہیں کرا سکتا، ایک کھجور کسی کو دے دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک شربت کا گھونٹ ایک گلاس پلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ افطاری کرنے والے کو ثواب عطا فرمائیں گے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے ذرہ برابر کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، اور افطار کرانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بس ایک آخری بات کہ ایک اس بات کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، کم از کم رمضان میں تو ہم اس بات کا اہتمام کر لیں کہ سحری ہو یا افطاری ہو، اس میں حرام پیسوں سے ہم نہ افطاری کریں، حرام پیسوں سے نہ ہم سحری کریں، مشتبہ پیسوں سے، مشتبہ مال سے، آپ مشتبہ مال جانتے ہیں، اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ایسے پیسوں سے افطاری کرنا، ایسے پیسوں سے سحری کرنا، وہ ایسا ہے کہ دن بھر آپ مکان بناتے رہے اور جب شام کا وقت آیا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے مکان کو اپنے منہدم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور رزق حلال سے، طیب اور پاکیزہ مال سے اللہ تعالیٰ ہمیں افطاری کرنے کی اور سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ابھی ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔